حافظ حمداللہ صاحب، آج ایک انتہائی اہم ملاقات ہوئی صدر آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان، اور یہی کہا گیا کہ سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ جو آئندہ ہفتے یہ اہم ترین آئینی ترامیم آ رہی ہیں، ان پر گفت و شنید ہوئی۔ گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی پی ٹی آئی کی، اس سے اطلاعات یہ آ رہی تھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم پارلیمان کے اندر تو آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن پارلیمان کے باہر جدوجہد اپنی اپنی۔ آج ایک بندوق بھی ان کو تحفے میں مل گئی ہے، تو یہ اب سیاسی بندوق کس کے حق میں اور کس کے مخالف چلے گی؟ حافظ حمداللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلے تو جناب آصف علی زرداری صاحب جو صدر پاکستان ہے، ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مولانا صاحب کو تحفے میں بندوق دیا ہے۔ صحیح، لیکن بندوق کو دیکھتے ہیں کہ بندوق میں خالی کارتوس ہے یا کارتوس میں بارود بھی ہے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ ویسے حافظ حمداللہ صاحب، ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ بندوق نہیں، بندوق کے پیچھے جو بندہ ہوتا ہے وہ اہم ہوتا ہے، چلانے والا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے مولانا صاحب کے گھر پہ آنا انتہائی احترام کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں ہوں کوئٹہ میں، لیکن میرے علم میں نہیں ہے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب مولانا صاحب کے ہاں مولانا صاحب کے قیام گاہ اور رہائش گاہ پر تشریف لانے میں بنیادی مقصد کیا ہے۔ اگر فرض کرے آپ کی بات مان لی جائے کہ ایک اہم قانون سازی یا ایک آئینی ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت، تو اس سلسلے میں مولانا صاحب کو اعتماد میں ہو سکتا ہے وہ لینے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ قانون سازی جو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت، وہ قانون سازی قومی مفاد کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے یا وہ ملکی مفاد اور قومی مفاد دونوں کو، کیا یا کسی ادارے کی مضبوطی کو مد نظر رکھ کر یہ قانون سازی ہو رہی ہے آئینی ترمیم کی شکل میں، یا چند شخصیات کو مضبوط بنانے کے لیے؟ پھر اس قانون سازی کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کسی کی ذاتی مفاد کے لیے یا حکومت کی اپنی ذاتی جو اقتدار پارٹی ہے وہ اپنی مفادات کی تحفظ کے لیے، یہ کس قسم کی قانون سازی ہے؟ قانون سازی تو ہمیشہ جب ہوگی تو یا تو ملکی مفاد میں ہوگی یا قومی مفاد میں یا اداروں کی مضبوطی کے لیے ہوگی۔ صحیح، یہ دیکھنا ہوگا۔ ہماری پارٹی کا ہمیشہ دستور یہ رہا ہے، معمول یہ رہی ہے پارٹی کی، جب اس قسم کی بات آتی ہے تو پھر پارٹی مشاورت کرے گی۔ میرا اندازہ یہ ہے اگر فرض کرے آئینی ترمیم کے بارے میں آصف علی زرداری صاحب تشریف لائے ہیں، تو ہو سکتا ہے پارٹی کی طرف سے یہ جواب دیا جائے گا کہ ہم مشاورت کریں گے اور قانون سازی اور آئینی ترمیم کی نوعیت کو دیکھا جائے گا اور اس کی اثرات کو ملکی سیاست پر اور اداروں پر اور ادارے میں بیٹھے ہوئے چند شخصیات پر۔ اگر اس قسم کی قانون سازی ہے جو آپ نے اشارہ کیا ابھی احمد بلال صاحب سے بات کرتے ہوئے، اگر کسی جج کو یا کسی اور کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہوتی ہے، تو کیا اس ایکسٹینشن سے ایک پہلو تو یہ ہے کہ کسی کو تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ کسی کا نقصان تو بھی ہوگا، لیکن اس کا راستہ روکنے کی کوشش ہوگی۔ تو جب یہ دونوں پہلو ہے، مثبت پہلو بھی ہے اور منفی پہلو بھی ہے، پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس ادارے کا جو بڑے ہیں جو وہاں بیٹھے ہیں یا سربراہ ہے، اس قسم کی قانون سازی کی وہ اجازت دیتے ہیں یا اس کو سسپینڈ کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس قانون سازی یا آئینی ترمیم کے خلاف لوگ سپریم کورٹ کو رجوع کرے۔ صحیح، لیکن حافظ حمداللہ صاحب، یہ منظور تو تبھی ہوں گی نا اگر آپ یعنی کہ جے یو آئی ساتھ دے سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں۔ اس میں اگر آپ سوال، جی میں سمجھ گیا آپ کی بات کو، میں سمجھ گیا۔ اگر آپ سوال کو اس طرح کریں کہ یہ منظور تب ہوگا جب حکومت کو پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت حاصل ہو۔ صحیح۔
یہ آپ صرف جمعیت علماء اسلام تک محدود نہ کریں. صحیح صحیح. جو یہ حکومت اس وقت کر سکے گی پارلیمنٹ میں جب ان کو 2/3 اکثریت حاصل ہوگی. صحیح. کیا 2/3 اکثریت ان کو حاصل ہے؟ وہ تو حاصل نہیں ہے. بے شک پھر ان کو سہارا لینا پڑتا ہے JUI کے پاس آنے کی یا اور پارٹیوں کے پاس جانے کی. صحیح. تو پھر وہ پارٹی جب فیصلہ کرے گی، میں نے آپ کو ذکر کیا، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے رکھ کر کرے گی. پھر پارٹی مشاورت کے بعد فیصلہ کرے گی. اگر یہ بات اس مقصد کے لیے آصف علی زرداری صاحب آیا ہے. حافظ حمداللہ صاحب، تو یہ بات تو طے ہے کہ اگر عدلیہ کی آزادی کے اگر پر کاٹنے کی کوشش کی گئی تو JUIF جو ہے وہ اس کام میں شامل نہیں ہوگی. یہ بات تو طے ہے نا؟ دیکھیں، JUI ہمیشہ وہ فیصلہ کرے گی. آپ کو یاد ہوگا جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا فیصلہ ہوا، صحیح، اس وقت پارلیمنٹ سے وہ فیصلہ لیا گیا نا. بالکل. تو اس ایکسٹینشن میں JUI نے مخالفت کی، ساتھ نہیں دیا. لیکن یہ دونوں بڑی پارٹیاں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف، یہ سارے PTI، یہ سارے MQM وغیرہ، یہ سارے اس میں شامل تھے ایکسٹینشن میں. صحیح. تو لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست یا قومی یا ادارے کی مفاد میں ایک چیز نہیں ہے، کسی ایک پارٹی کی مفاد کے لیے یا ایک شخص کی مفاد کے لیے، جس کے منفی اثرات اداروں پر بھی پڑتا ہے اور شخصیات پر بھی پڑتا ہے اور ملک پر بھی پڑتا ہے. شاید ہو سکتا ہے جمعیت علماء اسلام وہاں جو فیصلہ کرے گی وہ قومی اور ملکی مفاد میں ہو. بالکل، ملک اور قوم اور اداروں کی مفاد میں فیصلہ کرے گی.